سورہ یاسین میں بیان کیا۔ سنیے ذرا قرآن ہی کی زبانی۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کر میرے محبوب صلی اللہ، بیان کر اپنی امت کے لوگوں کے لیے مثلاً اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کا مثال، ان کا واقعہ، ان کا قصہ بیان کر۔ اذ جاءها المرسلون، جس بستی کے اندر ہم نے اپنے رسول بھیجے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے اس بستی میں اکٹھے 2 رسول بھیج دیے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے 2 رسول بھیجے ایک بستی کے اندر۔ بعض مفسرین کے نام صادق اور صدوق بتاتے ہیں، واللہ عالم، قرآن نے نہیں بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے 2 رسول بھیجے، 2 رسول گئے ایک بستی میں، ان بستی والوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے لگے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، ان بستی والوں نے میرے سچے رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ان کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے 2 کو مزید تقویت دینے کے لیے تیسرا رسول بھی اسی بستی میں بھیج دیا۔ ایک بستی کے اندر بیک وقت 3 اللہ کے رسول آئے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، وہ تینوں رسولوں نے جا کر بستی والوں کے سامنے کہا اے ہماری برادری اور قوم کے لوگوں، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ قوم والوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم کیسے رسول بن گئے؟ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اگر رسول ہوتے تو کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی ہماری طرح سے مختلف قسم کا بندہ ہوتا۔ ہم بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، ہم بھی پیتے ہیں تم بھی پیتے ہو، ہمارے بھی گھر بار اور اولاد ہیں تمہارے بھی گھر بار اور اولاد ہیں، یہ کیسے رسول بن گئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، اے دنیا والو، اکثر لوگوں نے اسی وجہ سے انکار کر دیا میرے سچے رسولوں کا۔ وہ کہتے تھے ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے کسی بشر اور انسان کو رسول بنا کر کے کیسے بھیج دیا؟ اللہ نے فرمایا قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے ہم رسول بھی فرشتہ بنا کر کے بھیجتے، لیکن چونکہ زمین میں انسان رہتے ہیں اس لیے ہم نے رسول بھی انسانوں میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اگر فرشتہ رسول ہوتا نہ وہ کھاتا نہ وہ پیتا، نہ اس کی شادی ہوتی، نہ کوئی غم نہ کوئی اور لینا دینا، ہمارے لیے سنت کہاں سے بنتی؟ اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے، وہ کھاتا ہے وہ پیتا ہے وہ سوتا ہے وہ شادیاں کرتا ہے، اور ہمیں کہا گیا جس طرح میرا رسول کر رہا ہے نا تم بھی اسی طرح کرتے جاؤ، تمہارا ہر عمل عبادت بنتا جائے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ لیکن قوم والوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تمہیں رسول کیسے مان لیں؟
تم تو انسان ہو ہم جیسے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے رسول بنایا؟ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، یہ جو تم کہتے ہو اللہ کی وحی ہماری طرف آتی ہے، نہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ، ہم کیسے مان لیں تمہاری طرف وحی آتی ہے؟ کچھ نہیں اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قالو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اللہ کے سچے رسولوں نے کہا ربنا یعلم، تم مانو یا نہ مانو، ربنا یعلم، رب تو جانتا ہے نا جس نے ہمیں رسول بنا کر کے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ اور ربنا یعلم قسم کے معنی میں آتا ہے، ربنا یعلم رب جانتا ہے، یعنی رب کی قسم، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ قوم والے کہیں کیسے ہم تمہیں رسول مانیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا، اللہ آزماتا بھی ہے، بعض دفعہ بارشیں بند ہو جاتی ہیں، کات پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، جب یہ حالات بنے کہ بارشیں بند ہوئیں، قوم والے کیا کہنے لگے؟ انا تطیرنا بکم، نعوذ باللہ، اللہ کے سچے رسولوں کو کہنے لگے ہم تمہاری وجہ سے نحوست پکڑتے ہیں۔ استغفر اللہ، سب کہو استغفر اللہ۔ انا تطیرنا بکم، اور تمہاری وجہ سے پورے شہر کے اندر نحوست آ گئی ہے، حالات خراب ہو گئے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، باز آ جاؤ اس دعوت سے، اگر تم نے باز نہ آئے، اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم پتھر مار مار کے تمہیں قتل کر دیں گے، رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم، اور دردناک قسم کا عذاب تمہیں پہنچے گا ہماری طرف سے، اتنی سزا دیں گے۔ کیوں ہمارے معبودوں کی نفی کرتے ہو؟ دیکھو نا ان کی نفی تم نے کی ہے نا، تو یہ خفا ہو گئے اور بارشیں بند ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا نظریہ کیا تھا کہ یہ ساری روزی کا انتظام کر رہے ہیں، جیسے بھی ابھی کہانیاں مشہور ہیں کہ جناب اگر ریاض نہ دی دودھ کی تو جناب بھینس دودھ دینا ہی چھوڑ دیتی، ایسے ایسے خیالات موجود ہیں نا اب بھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تم نے ان کی نا مخالفت، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ صابر صاحب، ان کی کیا کی؟ مخالفت کی، اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اللہ کے رسولوں کا جواب، قالوا طائرکم معکم، ارے تم ہمیں نحوست والا کہہ رہے ہو، اللہ کے نبی تو جہاں سے گزر جائیں وہاں اللہ کی رحمتوں کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ توجہ کرو تو ایک بڑی پیاری بات سنو، توجہ ہے جی سب حضرات ہی، اور تم نبیوں کو نحوست والا کہہ رہے ہو، منحوسو، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ ارے منحوسو، نبیوں کو نحوست والا کہہ رہے ہو، نبی تو اتنے پاک ہوتے ہیں، اتنے پاک ہوتے ہیں۔ یثرب تو بیماریوں والی جگہ تھی، جہاں پر بیماریاں ہی بیماریاں تھیں، جب میرے محمد عربی کے قدم لگے اللہ نے پورے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ کرام سارے بیمار پڑنا شروع ہو گئے ہیں، پریشانی آ گئی ہے، تنگ آ گئے، بخار نے گھیر لیا ہے، اور کہہ رہے یثرب کے بخار نے ہمیں بیمار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن کو انگلی کے ساتھ لگایا، یوں میری طرف دیکھیے، یوں انگلی کے ساتھ یوں لگایا، اور پھر مٹی کے ساتھ لگایا، اور کیا فرمایا؟ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا بھی سقیمنا باذن ربنا، یا اللہ لعاب تیرے نبی کی ہے، مٹی تیرے شہر کی ہے، شفا تو تیرے پاس ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ادھر اللہ کے نبی نے لعاب لگائی، ادھر اللہ نے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔
نبیوں کو نحوست والا کہتے ہو منحوس ہو، منحوس تو خود طائرکم معکم، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنی رحمتوں والے ہوتے ہیں، گھر سے آپ کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ ہے، حجرے سے نکل کر مصلی پہ آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھا کے حجرے کی جانب واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بار بار اللہ کے نبی کے پاک قدم لگتے ہیں، بار بار نبی پاک ہر نماز کے وقت آتے ہیں، پھر پلٹ کر گھر چلے جاتے ہیں، پھر اگلی نماز میں آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، بار بار جس جگہ پر میرے نبی کے قدم لگے اللہ نے اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو ریاض الجنہ کی نماز نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ خیر، قالوا طائرکم معکم، جب ان نادان لوگوں نے اللہ کے سچے نبیوں کو منحوس کہا نعوذ باللہ، تو اللہ کے نبیوں نے کہا ہمیں منحوس کہنے والو، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ بل انتم قوم مسرفون، اتنا تو دھیان کرو، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اگر تمہیں نصیحت کی جائے، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں، اور تم آگے جناب ہمیں نعوذ باللہ نحوست والا کہہ رہے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو۔ ظاہر ہے جو اللہ کے نبیوں کو نعوذ باللہ اس طرح کہہ رہے ہیں وہ حد سے تو بڑھ گئے۔ اب جناب انبیاء دعوت دے رہے ہیں، کتنے نبی تھے جی؟ 3۔ قوم انکار کر رہی ہے، نہیں مان رہی، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور وہ بھی شخص بڑی شان والا تھا جس کا ذکر اللہ نے اسپیشل کیا جی، فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، سبحان اللہ، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے میں ایک شخص رہتا تھا، مفسرین کہتے ہیں حبیب اس کا نام تھا، نجار تھا، لکڑی کا کام کرنے والا ترکھان تھا، بیچارہ مزدور آدمی تھا، بڑا شریف الطبع انسان تھا۔ اس نے سنا یار شہر کے اندر سنا کوئی نبی آئے ہوئی ہیں، کوئی اللہ کے رسول آئے ہوئی ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں، لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی آ گیا، آ کے سنا نبیوں کی بات کو، بات تو دل پر لگی تھی انبیاء کی، واقعی اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، جب خالق اکیلا اللہ ہے، جب مالک اکیلا اللہ ہے، جب رازق اکیلا اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اکیلا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اللہ کے سچے رسولوں کی اتباع کر لو، کیوں انکار کر رہے ہو؟ یہ سچے رسول ہیں، سچے رسولوں کی سچی باتیں مان لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ تم سے اجر بھی کوئی نہیں مانگتے، پیسے کی لالچ بھی ان کو کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں مانگتے تم سے، صرف تمہارا بھلا چاہتے ہیں، دیکھو غور تو کرو نا، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ہے بھی ہدایت یافتہ، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ مان لو ان کی بات، مان لو، اور پھر بولتا گیا اور بولتا گیا، ایسا خوبصورت بول بولے، اللہ نے اس کے بولوں کو قرآن بنا کے ہمیں پہنچا دیا، کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ کیا ہے مجھے، کیا وجہ ہے کہ لا اعبد الذی فطرنی، میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ کوئی بات تو سنو، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، وَمَا لِيَ لَا
अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। क्या वजह है मैं क्यों ना उसकी इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया। व इलैहि तुरजऊन, तुम सब ने भी लौट कर उसी की जानिब जाना है। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं रब को छोड़कर और इलाह बना लूं और माबूद बना लूं और मस्जूद बना लूं। हालांकि हालात ये हैं, युरिदनिर रहमानु बिजुर्रिन, अगर रहमान मुझे छोटी सी तकलीफ देना चाहे, ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैया, सारी कायनात सिफारिशें शुरू कर दे, अल्लाह की दी हुई दुख को अल्लाह के अलावा टाल कोई नहीं सकता। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात कही है जी। जो जाग रहे हो वो कहो सुभान अल्लाह। युरिदनिर रहमानु बिजुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैया वला युनकिज़ून, ना किसी की सिफारिश काम आए, ना कोई मुझे छुड़ा सके। बीमारी देने वाला भी अल्लाह, देकर उसको दूर करने वाला भी अल्लाह। बेशक अल्लाह ही, ज़बरदस्त बात कही बुजुर्गों ने, अल्लाह ही शिफा देने वाला कौन जी? अल्लाह ही। माशाअल्लाह। युरिदनिर रहमानु बिजुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैया, अगर बिजुर्रिन के ऊपर जो तनवीन है ना जी, दो ज़ेरें, ये किल्लत के लिए आई है। बेजुर्रिन, छोटी से छोटी तकलीफ भी, सर में दर्द आ जाए, ठोकर लग जाए, अल्लाह के अलावा कोई इससे शिफा देने वाला कोई नहीं। बेशक अल्लाह ही शिफा देने वाला है। हमारे मौलवी साहब कह रहे थे कि हमारे इलाके में कोई वडेरा आदमी था, हमारे मदरसे में तालिब इल्म पढ़ते थे। वो सका मौलवी ने बिल्कुल कोई चंदा शंदा ना दो, ये जनाब तालिब इल्म खा खा के पे पलने दे, तो जनाब बिल्कुल पूरा लेक्चर देता। वो अल्लाह का करने उसका बेटा रात बीमार हो गया, कहे आका सदका दे, नहीं तो जनाब सदका दे। वो सवेरे गड्डी च बकरा लेके आया ना, उस्ताद जी गलती हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि उसने कल क्या कहा था ना। क्या होगा, कहने को मैंने कल मना किया था ना, तो जनाब वो मेरा बेटा बीमार हो, दुआ करो तालिब इल्म से करवाओ ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं कहा पुत्र हुण काबू आया ना फिर समझ आए भाई, तकलीफ़ें देने वाला भी अल्लाह और दूर करने वाला भी कौन है? अल्लाह। ये बेचारे कब से पीट रहे हैं, मौलवियों ने कुछ ना दो, मौलवियों ने कुछ ना दो, तुसी ना दो ना जनाब, हाँ ना दो ना भाई। मौलवियों के पास तो वक़्त नहीं होता खाना खाने के लिए। सही बात। एक दिन एक कहता है जी, दूसरा कहता है यार कल नहीं परसों कर लो। क्यों जी डॉक्टर साहब, इनको पता है अभी ताज़ा तरीन वाक़या इनके सामने है, तारीख बदलते बदलते अब पता नहीं कहाँ तक चली गई। आपको नहीं पता तो कहीं सारे आप इनके घर ना आ जाएं, लेकिन ये है कि तारीख चेंज हो रही है कई दिनों से। नहीं यार कल नहीं परसों, फलाना दिन भी मसरूफ़ है, फलाना दिन भी मसरूफ़ है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह जी। नहीं इन्हें दावत दी हुई, थोड़ी नीयत कोई नहीं की थी ना मेरे को दावत इन्हें पहुंची हुई, मैं कबूल भी की थी हुई। वमालिया ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन युरिदनिर रहमानु बिजुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैया वला युनकिज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ओ भाई, अल्लाह के अलावा तकलीफ़ टालने वाला कोई नहीं, अल्लाह के अलावा दुख दूर करने वाला, जोर से बोलो, कोई नहीं। अल्लाह के अलावा हाजत रवा, अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा, अल्लाह के अलावा कार साज, अल्लाह के अलावा दस्तगीर, अल्लाह के अलावा बिगड़ियाँ बनाने वाला, अल्लाह के अलावा औलाद देने वाला, अल्लाह के अलावा सेहत देने वाला, अल्लाह के अलावा रिज्क देने वाला। इन युरिदनिर रहमानु बिजुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैयन वला युनकिज़ून, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ इतनी बात ज़रूर होगी, अगर रब का दरवाज़ा छोड़कर कहीं चला गया, इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन,
میں پرلے درجے کا گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ کا در چھوڑ کے کیا ہو جاؤں گا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو اس کی دعاؤں سے غافل ہیں، غافلین کو پکار رہا ہے، علیم بذات الصدور کو چھوڑ رہا ہے۔ خیر، یہ بات اس نے کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ کس نے کی جی؟ حبیب نجار نے۔ اس کے بعد اب اس نے کہا بھئی بات کریں تو فائنل کریں، مکدی مکاواں گل آخری کراں، اور آخری گل کی بڑی دھڑلے والی۔ کہنے لگا سنو بھائی، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ سبحان اللہ۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، کان کھول کر میری بات سن لو۔ یہاں پہ اگر غور کریں نا، اس نے یہ نہیں کہا انی آمنت بربی کہ میں اپنے رب پر ایمان لا، اس طرح نہیں کہتا، کہتا بربکم، کہہ رہا ہے منو یا نہ منو رب تمہارا بھی وہی ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب پر، کان کھول کر میری بات کو سن لو۔ یہ اعلان کرنا تھا۔ اب غریب بندے پہ لسے بندے تھے، ہر کسی کا غصہ آ ہی جانا۔ پانی ہمیشہ نچلی سطح کی طرف جاتا ہے نا، اوپر والے بندے پہ نہیں آتا۔ ہمارے وہ عزیز ہیں، پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر بن رہے تھے، کہنے لگے کہ ہمارے ٹیچر نے کہا کہ اپنے طور پہ نا اسٹوڈنٹ کو پہ لکھ کر لاؤ کہ بلڈ پریشر کے اسباب کیا ہیں نا، کیوں ہائی ہو جاتا ہے، اس پہ لکھو۔ کہنے لگا میں نے اس میں ایک سبب یہ بھی لکھا کہ ایک سبب یہ ہے کہ جب بندے کو اپنے سے کمزور بندہ نظر آتا ہے نا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ جناب نوکر کا بلڈ پریشر صاحب پہ ہائی ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہو، کبھی ایسا نہیں دیکھا، ہمیشہ صاحب کا بلڈ پریشر نوکر پہ ہائی ہوتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ غریب آدمی جب اس نے دھڑلے سے کہا نا انی آمنت بربکم فاسمعون، ان کا تم کون ہے اعلان کرنے والا کہ میں ایمان لا چکا ہوں؟ ان کا پہلے بندوبست اس طرح کرو۔ چنانچہ وہ ظالم ٹوٹ پڑے اس پر، مار مار کر اس کو شہید کر دیا، اور انتڑیاں تک اس کی باہر نکال دی، پاؤں کے نیچے روند ڈالا۔ حبیب نجار کہو رضی اللہ تعالی۔ ادھر انہوں نے یہ حشر کیا، اور ادھر سنو جی، قیل ادخل الجنہ، سبحان اللہ، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ ادھر وہ ظالموں نے ظلم کر کے شہید کیا، ادھر اللہ نے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ پھر جنت میں پہنچ کر کیا کہنے لگا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی، میرے رب نے میری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل فرما دیا ہے۔ ساری زندگی کی خطائیں، ساری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبیوں کی تائید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، آج رب کے نام پر قربان ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے، عزت والے مہمانوں میں بھی شامل کر دیا۔ تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ یہ زندگی کی نمازیں اسی لیے، یہ صدقہ خیرات اسی لیے، تسبیحات اسی لیے کہ تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرما دے۔
اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا، وہی خالق، وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ رب کی محبت دل میں بٹھا کر کہہ دینا، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، بیوی بچے یاد نہیں آئے، رب کی محبت ایسی دل میں آئی، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جنت میں جا کر بھی کہہ رہا ہے کاش مجھے قتل کرنے والوں کو پتہ چل جاتا، قتل کرنے کے بعد تم ہی ناکام ہوئے ہو، مجھے تو میرے رب نے جنت کا مہمان بنا دیا ہے، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، وہ تو جنت میں پہنچ گیا، قتل کرنے والوں کا کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے کوئی بڑا لشکر ان کے لیے نہیں بھیجا ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون، ایک ہی چیخ آئی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، فرشتے کو بھیجا اس نے ایک ہی چیخ ماری، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب بجھ کر رہ گئے، اللہ کہتے ہیں بات ختم کرو، یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، اللہ اکبر، یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، میرے کتنے رسول ان کے پاس گئے، یہ نادان میرے سچے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے، ہائے افسوس بندوں پر، سچے رسولوں کی دعوت کو سننے کے بعد ان کا مذاق اڑاتے رہے، قدر کوئی نہ کی ان کی، میرے سچے نبیوں کی قدر نہ کی، آخرت اپنی برباد کر دی، اور میں دیکھا نہیں، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئی ہیں، ارے جو دنیا سے چلا گیا واپس تو پلٹ کر کبھی کوئی نہیں آیا نا، یہی دنیا کی زندگی ہے، نبیوں کی دعوت کو مان لو، اللہ کے ساتھ یاری پکی لگا لو، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے اور 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، انشاءاللہ اگلا درس جو کہ ہمارا 21 جمادی الثانی کو ہوگا،
وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے متعلق ہوگا، اس میں بھی سارے ساتھی اسی طرح بھرپور شرکت فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔